بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو ربیع الثانی کے اعمال کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس مبارک مہینے میں ہم کون کون سے اعمال کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے ربیع الثانی کا۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، الثانی کہتے ہیں دوسری بہار، اور اس کو محبت والے ربیع الغوث بھی کہتے ہیں۔ ربیع الغوث یعنی غوث کی بہار، کیونکہ یہ مہینہ شہنشاہ ولایت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے، اور یہ آپ کا مہینہ کہلاتا ہے، اس لیے اس کو ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کیے جانے والے اعمال بہت ہی برکتوں والے اعمال ہیں، اور ان اعمال میں سلسلہ قادریہ کا خاص فیض شامل ہوتا ہے۔ اصل بات تو فقط اتنی ہے کہ محبت پر ہی اپنے اعمال کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ جب ہمارے اعمال کی بنیاد محبت پر ہوگی تو ہمارے اعمال میں برکت ہی برکت ہوگی، اور محبت ہی نام ہے راہ سلوک کا، محبت ہی نام ہے تصوف کا، اور ہمارا اسلام بھی محبت ہی محبت ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی، ان سے برکتیں لی جا سکتی ہیں، اور ان اعمال میں جب بزرگان دین کا خاص فیض شامل ہو تو اس کلام میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ جو بھی عبادت ہے اللہ کے نام کی ہے، جو بھی ذکر و اذکار ہے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، بزرگوں کا فیض برحق ہے، اللہ والوں کا فیض بھی برحق ہے، اور اللہ والوں سے محبت بھی راہ سلوک کی بنیاد ہے، کہ یوں ہی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کا فیض لازم و ملزوم ہے اس راہ میں، کہ جو بغیر فیض کے، بغیر رہنما کے ان راہوں پر چلا گمراہ ہو گیا، تو اللہ والوں سے اکتساب فیض حاصل کرنا ضروری ہے، کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ تو اللہ والوں کا فیض ضروری ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم کون کون سے اعمال کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ اس ماہ مبارک میں ہم حصار غوثیہ، جو کہ بہترین حصار ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے والا جادو، جنات، نظر بد اور جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں ان سے محفوظ رہتا ہے، اور نہ ہی ان چیزوں سے بلکہ ایسا شخص گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ حصار غوثیہ کس طریقے سے کیا جائے؟ ان 11 دنوں میں پڑھا جائے 111 مرتبہ، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود غوثیہ پڑھ لیا جائے۔ 11 دن میں اس کو پڑھنے والا اس کا عامل ہو جائے گا، یعنی یہ عمل اس کے
اعمال میں شامل ہو جائے گا، اس کی روحانیت اس سے مانوس ہو جائے گی، اور پھر اس کا فیض اس کو حاصل ہوگا۔ تو 11 دن میں حصار غوثیہ کا عمل کر لینا چاہیے۔ چہل کاف بھی ان 11 دنوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ روزانہ اگر آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں 11 دن تک تو انشاءاللہ عز و جل آپ چہل کاف کے عامل ہو جاتے ہیں۔ چہل کاف وہ برکت والے 40 کاف ہیں کہ جن کی برکتیں تو سبحان اللہ۔ تو چہل کاف علاج کے لیے بھی بہترین ہے، روحانیت کے لیے بھی بہترین ہے، حصار کے لیے بھی بہترین ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ چہل کاف کی کاٹ جنات بھی نہیں کر سکتی، یہ اتنا پاورفل عمل ہے۔ تو ان 11 دنوں میں چہل کاف کا بھی عمل کر سکتے ہیں، روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لیں، اور قصیدہ غوثیہ اس کی بھی زکوٰۃ ان 11 دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے، اور غوث پاک کا خاص فیض حاصل کرنے کے لیے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ 111 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، اور مرد حضرات 1100 مرتبہ پڑھ لیں، اور روزانہ پھر اس کو 11 مرتبہ اس کی مداومت اختیار کریں، اور 11 دن پڑھنے کے بعد اس نیاز دلائی جائے، اور نیاز کا ثواب غوث پاک کی بارگاہ میں ہدیہ کیا جائے، یعنی تحفتاً آپ کو ایصال کر دیا جائے، تو خاص فیض ملتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص توجہ ملے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو، تو ان 11 دنوں میں اگر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ 1.25 کر لے گا تو ایسی برکتیں ملیں گی کہ سبحان اللہ۔ آپ کی زیارت ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی، آپ سے اکتساب فیض ہوگا، اور غوث پاک کی خاص نظر ہوگی۔ تو یہ 11 دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور جب بھی کوئی بھی عمل شروع کریں تو آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نوافل ادا کریں، اور اس کا ثواب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل خاص نظر آپ کو ہوگی اور خاص فیض حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ مزمل کی بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ان 11 دنوں میں کم از کم 66 مرتبہ پڑھ لیا جائے، 66 مرتبہ 10 دن تک پڑھ لیں، اور اگر ہمت ہو تو 111 مرتبہ پڑھ لیں۔ کم سے کم 10 دن تک آپ نے 66 مرتبہ پڑھنا ہے، یا زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیں تو 117 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا 10 دن ایسا کرنا ہے، اور 11ویں دن 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر آپ نیاز جو بھی عمل کریں، مطلب سارے عمل کرنا ایک آدمی کے بس کے کام نہیں ہوتا، سوائے جس کو اللہ توفیق دے اور خاص فضل ہو۔ کوئی بھی عمل کریں تو آپ 11 دن کرنے کے ساتھ ساتھ 11ویں دن نیاز لازمی دلوائیں، اور پھر فاتحہ دے دیں تو آپ کے وہ عمل میں ہو جائے گا، پھر اس عمل کو مداومت اختیار کر لیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل ایسے ہے کہ 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھ لی جائے 11 دن تک، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل ہو جائیں گے، اور یہ عمل ترک کے ساتھ کریں گے، ترک جلالی ترک جمالی کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل ہو جائیں گے۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو روحانیت کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور پھر اس کی برکتیں تو اتنی ہیں کہ جتنا اس کے بارے میں بیان کیا جائے کم ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو جیسے پورے قرآن کا جو مفہوم ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور مکمل سورہ فاتحہ کا جو مفہوم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو مفہوم ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، با کے نقطے میں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ میں ہوں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو فیض ہے وہ ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، تو علم کے دروازے کا خاص فیض آپ کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر لینا چاہیے، اور الف لام میم صاد اس کی بھی زکوٰۃ ان دنوں میں ادا کی جاتی ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ کر لیا جائے تو یہ بہترین ہے، استخارے کے لیے، تشخیص کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، روزانہ 1100 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ باقی مختلف اعمال ہیں جن کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو خیر جتنا ممکن ہو سکا آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کا خاص فیض عطا فرمائے، اور سلسلہ قادریہ کا خاص فیض اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور تمام اسلامی مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔